جو مسلسل آ کے انہیں حضور کی حدیثیں سناتے تھے اور فرماتے تھے آ کے مجھے سنایا کرو، وہ کہتے نہیں حضور آتے خود مجھے سنائیں گے پھر تو سنوں گا، سناتے تھے، ان کو یاد دہانی کراتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے مقامات اور کمالات کو کتابوں کی کتابیں دنیا جانتی ہے، ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے پوری جماعت تھی، پوری ٹیم تھی، اور انہیں یاد دہانی کراتی تھی مختلف امور میں، مختلف ذمہ داریوں میں، مختلف کاموں میں۔ جب سید بادشاہ کا قافلہ اکوڑا خٹک پہنچا، بالا کوٹ کی طرف جانے کے لیے راستے میں اکوڑا کا مارکا ہوا، وہاں سید بادشاہ نے اپنے مرید سید احمد کو فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرا خادم ہے، یہ جو حکم دے اس کی ماننی ہے۔ فرمایا حضور آپ جو حکم فرمائے، فرمایا اکوڑا سے لے کر بالا کوٹ تک جتنے ماہ کا سفر رہا، خادم جو فرماتا تھا وہی مان کے چلتے تھے، اور وہ نہیں پورا لشکر، پورا قافلہ۔ معالج کا، ڈاکٹر کا ڈسپینسر گولیاں سمجھا رہا ہوتا ہے، ہم کہیں ہمیں ڈاکٹر خود کہیں گے تو ہم سمجھیں گے، ہم تو نہیں سمجھیں گے۔ یہ دو گولی صبح کھانی ہے، ڈاکٹر پرچی لکھ کے دے دیتا ہے، کہتے ہیں باقی جا کے اس سے سمجھ لیں، کیونکہ جسم کی ضرورت ہے، جسمانی ہماری مجبوری ہے، اس لیے اس کی دوا، اس کا علاج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ روح جب ضرورت نہ رہے، اور روح جب ضرورت نہ رہے تو پھر روح کے اندر انسان 100 کیڑے نکالتا ہے، 100 اعتراض کرتا ہے، پھر وہ اعتراض مرشد تک چلا جاتا ہے، اور مرشد کو بہت بہت ہی زیادہ یعنی بدتمیزی کے انداز میں بلاتا ہے۔ زندگی میں 2 صحتیں ہیں، ایک جسمانی صحت ہے، ایک روحانی صحت ہے۔ تو جسمانی صحت کے لیے ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، علاج، معالجہ، لمبے سفر، بہت زیادہ علاج، بہت زیادہ پیسے، بہت زیادہ رقم، انسان پھر ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اور روحانی صحت کے معاملے میں اگر تھوڑی سی اونچی نیچی چیز مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس کے پاس پھر اپنے مزاج کو سنبھالنے کے لیے 100 دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دلیلیں بے بنیاد ہوتی ہیں، ان دلیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دلیلیں اسے روح کی دنیا سے، من کی دنیا سے دور لی جاتی ہیں، دور لی جاتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ماننے کا مزاج آ جائے، ماننے کا جذبہ آ جائے، ماننے کا مزاج آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک سبق سکھایا، جس نے مجھے ایک راستہ دکھایا، جس نے مجھے ایک منزل دکھائی، میں ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولوں گا۔ روحانیت کے تاجدار تھے علی، علم کے تاجدار تھے علی، کملی والے کے خاندان کے آقا کے بعد اہل البیت کے تاجدار ہے علی، وہ عظمتوں کے مینار ہیں، اور کہتے ہیں ساری زندگی کو اس کا احسان نہیں بھولوں گا۔ ایک روایت میں ساری زندگی وہ میرا آقا ہے، میں اسے اپنے آقا سمجھوں گا جو مجھے ایک چیز سکھا دے، یاد دہانی کرا دے۔ زندگی کے سفر میں اگر ہم نے دن رات اپنی زندگی میں کامیابیاں پانی ہیں، اور زندگی میں کامیابیاں پانی ہیں، پھر اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر کے چلیں،